آج وہ فرانس کا اخبار جو پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں کرنے چلا تھا، اور گستاخیاں اس نے کیں، پھر کچھ غیرت مند مسلمانوں نے جا کر جواب دیا اس کو، اور اس کے بعد وہ خاموش ہوئے۔ اب ان کا کیس دوبارہ چلنے لگا ہے، تو اب پھر انہوں نے گستاخی رسول کا برملا اعلان کیا ہے، اور وہاں کا جو ملعون سربراہ ہے فرانس کا، وزیر اعظم، وہ خنزیر اعظم، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی گستاخی کرے تو ہم اس کی مذمت نہیں کر سکتے، اس کو نہیں روک سکتے، اجازت دے رہا ہے۔ اب امت مسلمہ سے سوال ہے کہ جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، وہ اسلام جس کی خاطر صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی جانیں نثار کی، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پورے گھرانے نے شہادت کو قبول کیا، وہ اسلام جس نبی کا اسلام ہے، آج اس کی عزت و ناموس پہ حملہ ہے۔ پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ ان حالات میں آپ کیا پسند کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ پہرا دیتے ہوئے گستاخان رسول کے خلاف نہ صرف آواز بلند کرنا، بلکہ یہ عہد کرنا کہ میں اپنے نبی کی عزت کے لیے ان فرانس کے لوگوں تک اگر پہنچ گیا تو انشاءاللہ ان کا سر تن سے جدا کر دوں گا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، سر تن سے لبیک۔ اب اور دوسری طرف ہے دکان، دوسری طرف ہے مکان، دوسری طرف ہے بچے، دوسری طرف ہے مصروفیات، گورنمنٹ کی نوکریاں، دوسری طرف محکمے، دوسری طرف سہولیات، آسائشیں۔ کس طرف جانا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے، یا گھر جا کے بیٹھنا ہے؟ ہاں جمعہ ختم ہوگا میں نے ڈیوٹی کرنی ہے، جمعہ ختم ہوگا میں نے کھانا کھانا ہے، جمعہ ختم ہوگا تو میں نے یہاں جانا ہے، میں نے وہاں جانا ہے، میری بڑی مصروفیات ہیں۔ پھر کلمہ واپس کر دیں، اسلام واپس کر دیں، قرآن واپس کر دیں، جو اذان کان میں دی گئی تھی اس کا انکار ہو جائے۔ کیا کہا گیا تھا اس وقت جب آپ پیدا ہوئے؟ یہ کہا گیا تھا کہ دکان چلانی ہے، مکان بنانا ہے، بیوی بچوں کے اندر خوش رہنا ہے، یہ کہا گیا تھا کان کے اندر، یا یہ کہا گیا تھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ؟ بتایا یہ گیا تھا کہ تم دنیا میں آئے ہو رسول اللہ کی غلامی کرنے کے لیے، تم دنیا میں آئے ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کرنے کے لیے، پہلا نام مصطفیٰ جان رحمت کا تمہارے کانوں میں لیا گیا تھا، وہ کیسے بھولا جا سکتا ہے؟ تو دوستو بہت کم وقت ہے میرے پاس اور آپ کے پاس، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کب آخری سانس لے لیں ہم، قبر میں رسول اللہ نے آنا ہے۔ پوچھ لیجئے اپنے آپ سے کتنی تیاری ہے؟ اور تیاری کی صرف ایک صورت ہے۔ کوئی کہتا ہے نا میں نمازیں پانچوں پڑھتا ہوں، جماعت سے پڑھتا ہوں، تکبیر اولیٰ سے پڑھتا ہوں، بہت اچھی بات ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت روزانہ کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں اپنے بیوی بچوں کو کسب حلال کھلا رہا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ جی میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں روزانہ 50,000 درود شریف بھی پڑھتا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ جی میرے وظیفے بھی بڑے زبردست ہیں، میرے کو ساری کتابیں یاد ہیں اور عاد و وظائف کی پنسورہ بھی پڑھتا ہوں، میں نے اپنے بچوں کو حافظ بھی بنا دیا، قاری بھی بنا دیا، میں شیخ الحدیث بھی بن گیا، شیخ القرآن بھی بن گیا، پیر بن گیا، شیخ المشائخ بن گیا۔ یاد رکھیے جب رسول اللہ کے گستاخوں کو جواب نہیں دیا تو سارے مرتبے، سارے وظیفے، سارے عہدے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ منہ پہ مار دے گا، منہ پہ مار دے گا۔ کسی کی پیری اس وقت تک کام نہیں آ سکتی جب تک وہ حضور کے گستاخوں کو جواب نہ دے گے۔ اور جواب دینے کا مطلب کیا ہے؟ جواب دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ پھر وہ بدر کی فضا بنائے، جواب دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ احد کی فضا بنائے، جواب دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ قینقاع کی فضا بنائے، وہ خیبر کی فضا بنائے، وہ جہاد فی سبیل اللہ کی فضا بنائے اور میدان میں اترے۔ جب وہ میدان میں اترے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جائے۔ ہمارے بڑے پہلے فیصلہ کر گئے ہیں، بڑے ہمارے پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں کہ وظیفے اس وقت تک کام نہیں آتے جب تک رسول اللہ سے وفا نہ ہو۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ کوئی
یہ سمجھے کہ میں یہ پڑھتا ہوں اور وہ پڑھتا ہوں، کچھ بھی کام نہیں آئے گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی پہرے داری نہیں، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اور میں تو خدمت خلق کرتا ہوں، اس لیے مجھے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، میں حضور کو خدمت خلق سے خوش کر لوں گا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ میری بات یاد رکھیے گا، جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخوں کا سر قلم کرنے کی بات نہیں کرو گے، کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اور جو یہ نہیں کر رہا اس ماحول کے اندر بھی اور وہ مطمئن ہے تو چند دن انتظار کر لے، اس کو پتہ چل جائے گا۔ بات یاد رکھیے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفا نہیں کرے گا، اللہ اسے دنیا میں ذلیل و رسوا ضرور کرے گا۔ ہاں ڈھیل ضرور ملتی ہے، کیونکہ یہ اللہ رب ذوالجلال کا فیصلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادب تعظیم کے معاملے میں جو مداہنت کر دے، اللہ اسے ڈھیل یہ دیتا ہے کہ اس کا شعور چھین لیتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، وہ اپنے زوم میں رہتا ہے کہ جی نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، نیکیوں کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ ہے، میرے بعد بہت بڑا ثواب جاریہ میں نے اکٹھا کیا ہوا ہے۔ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں بہت سارے وساوس لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں، میں نے تو جی ثواب جاریہ کے لیے بڑے کام کیے ہوئے ہیں، پیچھے ثواب کے انبار آتے رہیں گے۔ نا 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 نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کا شعور چھین لیتا ہے۔ حضور علیہ السلام سے وفا نہیں کی اور سوچتا ہے ثواب جاریہ ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ پوچھا یہی جائے گا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان سے وفا کتنی کی ہے، ان سے محبت کتنی کی ہے، ان سے پیار کتنا کیا ہے۔ نیکی نام کس چیز کا ہے؟ صدقہ جاریہ نام کس چیز کا ہے؟ مسجد نام کس چیز کا ہے؟ قرآن نام کس چیز کا ہے؟ اسلام نام کس چیز کا ہے؟ کلمہ نام کس چیز کا ہے؟ صرف اور صرف رسول اللہ سے وفا کا، حضور سے محبت کا، حضور سے عشق کا، اور اندھے ہو کر سب کچھ بھول کر مٹا کر پھر حضور سے محبت کرنے کا نام ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی جمعہ پڑھ کے مطمئن ہو رہا ہے کہ میں آیا ہوں اور میں نے فرض پڑھ لیے تو میری مغفرت ہو جائے گی، مغفرت اسی وقت ہوگی جب رسول اللہ چاہیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے مسئلے پر یہ بات بھی یاد رکھیے گا عزیز دوستو، جو رسول اللہ کی محبت کے لیے صرف ایک سانس بھی لے لینا، سانس لے لے صرف اس نیت کے ساتھ کہ حضور کے گستاخوں کو جواب میں نے دینا ہے، بس یہ سانس جو اس کا آیا اس کی قیمت میں بھی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جنت اس کے قدموں میں رکھ دے گا۔ اس کی ایک سانس کی قیمت میں حضور سے وفا کا ایک سانس کی پوری قیمت اللہ رب ذوالجلال کی خوشی اور رضا۔ کیوں ملک میں انتشار ہو رہا ہے؟ حضور کی عزت کی بات کرنے سے انتشار تو وہ کر رہے ہیں نا، وہ کالے جنہوں نے برسر عام یہ ایم جناح روڈ پر، پھر آسیہ ملونہ، وہ عورت جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن مقدس ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ امہات المومنین کو گالیاں دی تھی، اس عورت کو با عزت، ان کے نزدیک باعزت، اس کو یہاں سے لے جایا گیا اور فرانس میں رکھا گیا۔ اب فرانس کو یہ کیا جواب دے سکتے ہیں مجھے بتائیں؟ آج فرانس نے گستاخیوں کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنی ماں کو تو پہلے فرانس بھیج دیا، جواب دے گی یہ حکومت؟ عمران خان کی حکومت جواب دے سکتی ہے؟ یہ جواب نہیں دے سکتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا